بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. یہ سورہ توبہ کی 43ویں آیت ہے. 43 آیت ہے. سورہ توبہ میں بہت سے مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں. کیونکہ آیتیں ترتیب سے تفسیر کی جا رہی ہیں، شروع قرآن پاک سے اور 10ویں پارے تک پہنچے ہیں، تو جہاں پر جو مضمون ہوگا وہی مضمون بیان کیا جائے گا. تو یہاں پر اس آیت میں مضمون منافقین کا ہے کہ ان لوگوں نے جہاد میں جانے سے عذر کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ان کو عذر کرنا جائز نہیں تھا. اس مضمون کو اس میں بیان کیا گیا. پھر آگے چل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مضامین ہیں. اسی طرح سے اپنے پیشرو جیسے صحابہ کرام ہیں تو ان کے پیچھے چلنے والے تابعین، ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا انجام کتنا اچھا ہے. اس آیت میں تکلیف کا مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو سننے والوں میں کبھی کسی آدمی کو کسی مضمون سے دلچسپی ہوتی ہے اور کسی آدمی کو کسی دوسرے مضمون سے دلچسپی ہوتی ہے. کل ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ جہاد میں جانے اور نہ جانے کا مضمون ہی کیوں بیان ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی کہ جو مضمون جہاں پر ہے وہی بیان ہوگا. اور قرآن پاک کا ہر مضمون غور سے سننے کے لائق ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سنا جائے اور کسی کو نہیں سنا جائے، ترک کر دیا جائے. اور اگر منتخب آیتیں تفسیر کی جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو منتخب طریقے سے جو آیتیں منتخب ہوں ان کی تفسیر پیش کی جا سکتی ہے. لیکن ترتیب چل رہی ہے، اسی ترتیب کی وجہ سے یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایک مثال ہے شکر، گڑ. ہمارے یہاں گڑ بھیلی ہوتی ہے. تو ایک بزرگ صاحب نے یہ کہا، کہہ رہے اللہ اور رسول کی بات کو گڑ ہے، جدھر سے چکھو گے وہ میٹھا ہی ہے. تو قرآن پاک کو میٹھا ہی ہے، کہیں سے بھی چکھنے اور قرآن کے کسی حصے کا مضمون بیان ہو وہ میٹھا ہی ہے، مگر غور سے سننا چاہیے اور عمل کی جو آیتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو اس آیت میں یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب جانے لگے تو کچھ منافقین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں فلاں کام ہے اور فلاں مجبوری ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم جہاد میں نہ جائیں. تو حضور نے یہ سوچا کہ یہ تو ہیں منافقین، یہ وہاں بھی جائیں گے تو کیا کریں گے، ان سے تو تلوار اٹھنے کی نہیں، اس لیے جانے دو، ان کو چھوڑ دو. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے مت جاؤ، کوئی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر تھوڑے رک جاتے، ان لوگوں کے عذر میں غور کرتے، تھوڑا رک جاتے تو خود ہی نفاق ان کا واضح ہو جاتا. اور یہ تو جانے کے نہیں تھے. جب نہیں جانا ان کا یقینی تھا تو جب وقت آتا اس وقت یہ پیر پیچھے کرتے اور سارے لوگ جان جاتے کہ دیکھو یہ منافقین ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی. تھوڑا رک جاتے تو بہت اچھا ہوتا. اگر آپ نے اجازت دے دی تو آپ کو سب کو لے جا کے کہہ رہے ہیں کہ حضور سے ہم اجازت لے کر کے آ رہے ہیں، حضور سے اجازت لے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے کہہ دیا ہے کہ تم مت جاؤ. تو ان کو کہنے کا ایک بہانہ مل گیا.
کہنے کا ایک بہانہ مل گیا. جیسے ہمارے یہاں کوئی ایک روایت مل جاتی ہے تو بعض طبقہ کے لوگ اس کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو حضور کی حدیث ہمارے پاس میں ہے، دیکھو ہم تو حضور کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ان کو اگر ان کے خلاف دوسری والی حدیث شریف دکھا دو تو پھر وہ کہیں گے ارے یہ کیسے نبی ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ کبھی تو بولتے ہیں یہاں ہاتھ باندھو، کہیں بولتے ہیں یہاں ہاتھ باندھو، اس لیے دونوں کو چھوڑ دو. تو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ منکرین حدیث میں شامل ہو جاتے ہیں اور نام لکھا، ایک نام بناتا ہے انہوں نے، منکرین حدیث نے ایک نام بنایا ہے بہت عمدہ قسم کا، اہل قرآن. ارے یہ تو بہت اچھا لیبل ہے، اہل قرآن، یعنی قرآن کے ماننے والے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا ماننے والا تو اچھا ہی ہوتا. یہ لیبل بنایا ہے مگر اس کا صحیح نام ہے منکر حدیث، حدیث کا انکار کرنے والا. جیسے یہ اپنے کو کچھ لوگ اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی صحابہ کا انکار، تابعین کا انکار، ان کے نیچے جتنے ائمہ ہیں مجتہدین ہیں سب کا انکار. تو اگر ان کا نام وہ یہ کہیں منکر فقہ، منکر صحابی، منکر تابعی، منکر ائمہ اور منکر مجتہدین تو یہ نام اپوزٹ ہوگا، منفی ہوگا اور غصہ لگ، یعنی خوبصورت نہیں رہ جائے گا، اچھا نہیں لگے گا. اچھا نام کیا ہوگا؟ حضور کے ماننے والے، اہل الحدیث، حدیث کے ماننے والے. تو یہ سب جو نام بنائے جاتے ہیں یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ اچھا لیبل بناتے ہیں. کوئی کمپنی نہایت خراب قسم کی کمپنی ہو تو پیکنگ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، اس کی پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، دوا اکثر خراب ہوتی ہے، مال خراب ہوتا ہے، پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. منافقین یہ کہتے تھے حضور نے اجازت دی ہے ہمیں کہ جہاد میں نہیں جانا، گھر میں سوئے رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما چکے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دے دی؟ اگر تھوڑا سا رک جاتے تو ان کا نفاق اور بھی واضح ہو جاتا. حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچائی اختیار کی اور آپ جان جاتے جھوٹے لوگوں کو. تو سچوں کو بھی آپ جان جاتے اور جھوٹوں کو بھی جان جاتے. تھوڑے دن کے بعد جہاد میں جانے کی تاریخ آتی تو وہ لوگ خود ہی اپنے گھر میں رہ جاتے اور نہیں جاتے. تو سب لوگ جان جاتے کہ یہ منافق ہیں، لیکن یہ نہیں، آپ کی اجازت کی وجہ سے ان کو ایک اچھا لیبل مل گیا اور یہ سب کو کہنے لگے کہ حضور نے ہمیں اجازت دی ہے نہیں جانے کی، تم لوگوں کو نہیں اجازت دی، تم لوگ جاؤ مر جاؤ. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو پکے اور پختہ مومن ہیں اور انہوں نے آپ سے اجازت نہیں لی کہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے فلاں عذر ہے، بلکہ اللہ کا حکم آپ نے سنا دیا فوراً پیچھے آپ کے چل پڑے. لا یستأذنک، آپ سے اجازت نہیں لیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور جو لوگ آخرت پر ایمان لائے وہ اجازت نہیں لیتے ہیں. یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں، اس کے لیے وہ اجازت نہیں لیتے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کون پکا ہے اور کون کچا ہے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کو اور پرہیزگاری والوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. کون لوگ اجازت لیتے ہیں؟ منافقین اجازت لیتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جن کے دل میں ایمان گیا ہی نہیں ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایمان قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے اجازت لے رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے قلوب شک کر رہے ہیں، لہذا وہ لوگ اپنے شک میں ہی پھر رہے ہیں، اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں. وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اب یہاں پر ایک خاص بات بیان کی کہ آپ ایک علامت سے سمجھ لیجئے کہ جو منافقین آپ کے پاس آئے تھے اجازت لینے کے لیے، انہوں نے جہاد کی کوئی تیاری کی؟ کیا انہوں نے زرہ بنایا؟ کیا انہوں نے گھوڑے خریدے؟ کیا انہوں نے تلواریں ٹھیک کی؟ کیا انہوں نے جانے میں جو کھانا خرچہ کا خرچہ ہوگا وہ سارے
جمع کیے نہیں کیے. جب انہوں نے جہاد میں جانے کی تیاری ہی نہیں کی تو آپ سے آ کر کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں عذر ہے اور آپ معاف فرما دیجیے، آپ اجازت دے دیجیے کہ ہم نہ جائیں، تو یہ تو ان کا ڈھونگ ہے. اگر وہ جانا چاہتے تو پہلے کم سے کم تیاری کرتے اور کوئی عذر ہوتا تو وہ پیش کرتے. یہ تو پہلے سے جانے کی تیاری نہیں کیے ہیں اور جھوٹ موٹ کی الٹی سیدھی باتیں بنا رہے ہیں. اگر یہ لوگ چاہتے نکلنا تو ضرور تیاری کرتے، اس کے لیے اچھی تیاری، جیسے کہ مخلصین صحابہ کرام نے اچھی تیاری کی. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، لیکن کیا کیجیے گا، ان کی قسمت میں ہی جہاد نہیں ہے، ان کی قسمت میں ہی اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہے. لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو، یعنی جہاد میں جانے کو. فثبتہم، تو اللہ نے منع کر دیا ان کو. اور اللہ نے کیا کہا، قیل اقعدوا مع القاعدین، کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی ہم لوگ بولتے ہیں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھ جاؤ، ساڑیاں پہن کر کے بیٹھ جاؤ، یعنی تمہارا کام تلوار اٹھانا نہیں ہے، یہ نازک ہاتھوں سے تلوار نہیں اٹھتی. تو اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. کون ہیں بیٹھنے والے؟ بچے ہیں بیٹھنے والے گھر میں. کون ہیں بیٹھنے والے؟ جہاد میں عورتیں نہیں جائیں گی، عورتیں ہیں گھر میں بیٹھنے والی. کون ہیں؟ بیمار ہیں گھر میں بیٹھنے والے. کون ہیں؟ اندھے ہیں گھر میں بیٹھنے والے. کون ہیں؟ لنگڑے ہیں گھر میں بیٹھنے والے. یہ سارے گھر میں بیٹھنے والے ہیں، تو ان کو بھی اللہ نے کہہ دیا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ لوگ نکلتے بھی تو فساد ہی پھیلاتے اور خرابی ہی ڈالتے، کیونکہ ان کے اندر تو ایمان داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے میدان میں جا کر کے بھی وہ جہاد نہیں کرتے. اگر یہ لوگ نکلتے تمہارے درمیان تو یہ نہیں زیادہ کرتے مگر خرابی کو، فساد کو. وَلَأَوْقَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارے درمیان فتنے کی باتیں پھیلاتے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر وہ پھیلاتے، جس سے مسلمانوں کی ہمت گھٹ جاتی، مجاہدین کا نقصان ہو جاتا. یبغونکم الفتنہ، یہ لوگ تمہارے لیے فتنہ چاہتے ہیں، یعنی منافقین مومنین کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مومنین جہاد میں نہ ٹھہرے رہیں. اگر ٹھہرے رہیں گے تو جیت جائیں گے. تو اس طرح سے وہ فتنہ بناتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، اور اندر کا جو راز کی بات ہے وہ راز کی بات جا کر کے مشرکین کو بتا دیتے ہیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے درمیان ان کے لیے سننے والے ہیں. یعنی یا تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر منافقین ہیں جو مشرکین کے لیے تمہاری باتیں سنتے ہیں اور سن کر کے ان کو پہنچاتے ہیں، تو تمہارا راز فاش ہو جاتا ہے. یا یہ مطلب ہے کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ جو اپنے اندر کی بات غیروں کو بول دیتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا کیا فائدہ اٹھائے گا میری بات سے اور ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں، یہ تمہارے درمیان فتنہ ڈال چکے ہیں پہلے بھی. پہلے کا مطلب کیا کہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے صحابہ کرام تشریف لائے تھے تو کچھ لوگ جھوٹ جھوٹ ایمان قبول کر لیے تھے اور یہودیوں کو مسلمانوں کی بات سن کر کے بتا دیتے تھے. مکہ میں جو مشرکین ہیں مسلمانوں کی بات ان کو بتا دیتے تھے اور آپس میں لڑا دیتے تھے. دو آدمیوں میں اس کی بات اس کو کہہ دی، اس کی بات اس کو کہہ دی اور آپس میں لڑائی ہو گئی. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، انہوں نے اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان فتنہ ڈالا ہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْعُمُورَ، اور تمہاری بات کو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے پیش کر دیا ہے. یعنی بہت سے جیسے بدر کے میدان میں جا رہے تھے جہاد کرنے کے لیے تو کچھ منافقین تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لیے ہم نہیں جائیں گے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو انہوں نے چاہا تھا کہ مسلمان ہار جائیں، لیکن 313 مسلمان یا 319 مسلمان تھے، انہوں نے ہی مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد آئی اور 700 منافقین کو عبداللہ بن ابی نے لے کر کے لوٹ گیا تھا جہاد سے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، انہوں نے باتوں کو تمہارے لیے الٹ دیا تھا.
حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، برحق بات آ گئی، وہ ظہر امر اللہ، اور اللہ کی بات غالب ہو گئی۔ یعنی 313 مسلمانوں نے تلوار اٹھائے، مشرکین سے مقابلہ کیا، اور مقابلے میں اللہ نے ان کو جیت دی، اور اللہ کا ایمان اور ایمان والوں کا اسلام بلند ہو گیا۔ ظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب ہو گیا۔ وہ کارہون، اس حال میں کہ یہ نہیں چاہتے تھے، ان منافقین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جیت جائیں اور اللہ کا دین غالب آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ کچھ منافقین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ ایک منافق تھا، بہت بڑا پاپی تھا، اس نے یہ کہا، اس کا نام تھا جد بن قیس، جد ابن قیس، قیس کا بیٹا جد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ رومیوں سے جہاد ہوگا تو رومیوں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو اگر ہم گئے جہاد میں اور ہماری نگاہ ان پہ پڑ گئی تو ہم تو ان کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہمارا دل اس طرف چلا جائے گا، ہمارا دل خراب ہو جائے گا، اس لیے ہمیں معاف کیجیے، ہم نہیں جائیں گے رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم تو پہلے ہی اپنا گندا ارادہ ظاہر کر کے ہلاک ہو گئے، پہلے ہی تم نے اپنا گندا ارادہ ظاہر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور تم پہلے ہی ہلاک ہو گئے۔ میں نے رات بتایا تھا آپ حضرات کو کہ رومیوں سے جہاد ہوا تو رومیوں نے کیا کیا تھا، اپنی خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو رکھ دیا تھا کنارے کنارے کے، صحابہ کرام کو اللہ کی مدد ہو رہی ہے مسلسل، ان کی نگاہ ان پر پڑے گی تو اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ تو امیر المومنین نے اعلان کیا، امیر جہاد نے اعلان کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین کو کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کر لیں۔ تو سارے مجاہدین نے نگاہیں نیچی کر لی اور گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ روم میں کوئی اونچا بلند مکان بھی ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوا۔ تو اگر ایمان پکا ہوگا تو ایسا ہوگا انسان، اور ایمان کچا ہوگا جب ابن قیس جیسا تو ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذِنْ لِي، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجیے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ فتنے میں ڈالنے کا مطلب کہ میں جاؤں گا تو ان کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا، ان کو دیکھ کر کے ہماری نگاہیں للچا جائیں گی۔ الا سن لو، فی الفتنۃ سقطوا، یہ لوگ فتنے میں گر گئے، یعنی یہ برا ارادہ ظاہر کرتے ہی فتنے میں گر گئے۔ کیا ہوگا انجام؟ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم البتہ بھرنے والی ہے، گھیرنے والی ہے، جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو، جہنم گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ کہ یہ کافرین جب وہاں پہنچیں گے تو چاروں طرف سے آگ ہوگی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، چھ جہت سے آگ ہوگی، اور آگ میں تو جل رہے ہوں گے، اور منافقین تو کافروں سے اور بھی ذلیل ہیں، الدرک الاسفل من النار، آپ کے جہنم کے پچھلے طبقے میں یہ ہوں گے، آگ چولہے میں جو نیچے ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے، تو یہ تو وہاں ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، یہ مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ان تو سن کا حسنۃ تسؤہم، اگر تم لوگوں کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تمہیں فتح اور نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، مثلا کہ تم ہار گئے، کہیں پر دب گئے، مقصبہ ہو گئے، شکست ہو گئی، يَقُولُوا أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی احتیاط پہلے ہی اختیار کر لی تھی، اگر ہم جاتے تو ہم بھی ہار جاتے اور ہمیں بھی ذلت ہوتی، پریشانی ہوتی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ،
وہ پھر جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ مسلمان مصیبت میں پھنس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان منافقین سے آپ کہہ دیجیے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب سے کہہ دیجیے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے اوپر لکھ دیا ہے۔ تو لکھی ہوئی بات ہے تو وہ تو آ کر کے رہے گی، یہ تمہارے خوش ہونے سے اور تمہارے ناراض ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ پھر آگے کیا ہے؟ ہوا مولانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کارساز ہیں، اللہ اپنی مرضی جیسی چاہتے ہیں ویسا معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں اور کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلتا ہے تو تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتا، تلوار کو بناتا ہے اور رکھتا ہے، گھوڑے رکھتا ہے اور زرہ پہنتا ہے، فوج پہنتا ہے، سارے انتظامات کرتا ہے، مگر ایک مسلمان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مسلمان کچھ بھی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، تم لوگ تو ہمارے سلسلے میں صرف اتنا چاہتے ہو کہ پتہ نہیں شکست ہوگی یا فتح ہوگی، دو ہی بات میں سے ایک بات چاہتے ہو، اور ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے سلسلے میں ایک ہی بات کا یقین رکھتے ہیں کہ تم کو اللہ جہنم میں ڈالے۔ ہمارے بارے میں تم تو جیتنے ہارنے کی بات کا سوچتے ہو، لیکن تم لوگوں کے بارے میں تو یقین ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ قل هل تربصوا بنا الا احدى الحسنيين، آپ کہہ دیجیے کہ تم لوگ ہمارے سلسلے میں نہیں انتظار کر رہے ہو مگر دو باتوں میں سے ایک کا، یا تو ہارنے کا یا جیتنے کا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، لیکن ہم سب انتظار کر رہے ہیں تمہارے سلسلے میں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ تعالیٰ تم کو پہنچائیں گے عذاب اپنے پاس سے، او بأیدینا، یا ہمیں جب حکم دے دیں گے کہ فلاں فلاں منافق ہیں ان سب کی پٹائی کرو تو پھر ہمارے ہاتھ سے بھی اللہ تم کو عذاب دیں گے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، کہ تم لوگ بھی انتظار کرتے رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے سلسلے میں۔ اسلام مخالف طاقت ہے، اسلام کے خلاف انتظار کرتی ہیں کہ اسلام پسپا ہو جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اور مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ تو مسلمان بھی اپنا انتظار کر رہا ہے اور تم بھی انتظار کر رہے ہو۔ آخرت کا بھی انتظار ہم کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کامیابی عنایت فرمائیں گے اور تمہیں جہنم نصیب کریں گے۔ آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مضمون ہے، میں اس مضمون کو یہاں پر روکتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے چند مسائل بیان کروں گا اور پھر رخصت چاہوں گا۔ پھر آگے صدقات کا بیان ہے کہ صدقہ کن کو دیا جائے، کن کو نہیں دیا جائے۔ پھر منافقین کی کچھ ایسی عادتوں کا بیان ہے جن عادتوں سے آج بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ منافقین کی خراب عادتیں ہیں تو ان خراب عادتوں سے آج بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ مضمون بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ جہاد کا مضمون کہیں پر تھوڑا سا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے مضامین ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔